بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable subscribers, fans, able and disabled community, السلام علیکم. I am عبد المنان. تعارف کے جب بارے میں ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ ایک شاعر کا مجھے یاد آیا شعر. میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ آئے ہیں اٹھانے کتنے. میں نے سوچا کہ پچھلے 60-62 سال سے یہ جو ایک سفر عروج کا آغاز آج سے 60 سال 55 سال جتنا کہہ لیں پہلے شروع ہوا تھا، اس کے راستے میں بہت کچھ ہوا، بہت لوگ آئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں. کیوں نہ ہم ایٹ رینڈم آگے بڑھنے کی بجائے ان حالات و واقعات کا تھوڑا سا احاطہ کریں کہ آخر کسی بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے اور پھر زندگی کا اتنا بڑا حصہ صرف کرنے میں کتنے واقعات، کتنا کچھ ہوا ہوگا. بہت کچھ ہوا ہوگا، بہت ساری باتیں بھول بھی جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری باتیں یاد بھی رہتی ہیں. یہاں ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. ایک نظر والا شخص جو بھی کچھ دیکھے گا سنے گا، اس کی نظر ادھر ادھر، اس کے سامنے سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بلائنڈ شخص جو ہے وہ جو کچھ سنے گا یا اس کو بتایا جائے گا وہ اس پہ زیادہ توجہ کرے گا اور وہ چیز اس کے ذہن میں زیادہ محفوظ ہوگی. مثال کے طور پہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ جب شروع ہوگا تو وہی سنیں گے نا. اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے گھر کوئی مہمان آیا نہیں آیا، کیا اس سے جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو صرف ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کا میچ سن رہے. یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کچھ باتیں بتا دی جائیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ یہ بات ضرور سمجھیں کہ جو کچھ سمندر کے پانی کے اوپر ہے، اصل جہاز تو سمندر کے پانی کے اندر ہوتا. اوپر تو اس کی چوٹی نظر آتی ہے نا، کہتے ہیں معمولی سا ہے، ایسا اس سے بڑا تو ہوائی جہاز ہی ہوتا. تو سب سے پہلے وہاں سے بات کرتے کہ جب میں اپنے خاندان کا پہلا بلائنڈ تھا، بلائنڈ تو ہو گیا، اس کی وجہ جو بھی ہوئی وہ لمبی بے مقصد قسم کی بحثیں پھر کبھی ان کا بھی ذکر کروں گا. ایک بندہ بیچارہ بلائنڈ ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا، اور لوگ سو کالڈ قسم کے نام نہاد قصے کہانیاں بنا کے کس طرح سے خاندانوں میں افراتفری تنازعات کھڑے کرتے ہیں. بڑی لمبی بات ہے نا، کبھی پھر انشاءاللہ آگے موقع بنے گا سارے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں. چلو بلائنڈ تو ہو ہی گیا. اب پہلا میں آدمی تھا اپنے خاندان میں بلائنڈ. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ والدین اول تو خود ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن چلو آہستہ آہستہ وقت گزرا تو انہوں نے مان تو لیا کہ ہمارا بچہ بلائنڈ ہو گیا. لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ لوگ نہ پوچھیں، اور اگر پوچھیں تو اشارے کنائے سے کہہ دینا، خاموش کرتا کہ میرا بچپن میں دل نہ ٹوٹے. ان کا تو جو دل ٹوٹنا تھا ٹوٹ ہی چکا تھا نا. اب انہوں نے کبھی ان کو اشارے کرنے، کبھی کچھ کہنا تاکہ میرے تک بات نہ پہنچے. مثلاً کوئی عورت ہے، ہائے ہائے اتنا خوبصورت بیٹا تھا، یہ اندھا کیسے ہو گیا. اب اندھے کو پتہ نہیں چل جاتا کہ مجھے کہا جا رہا. تو بہرحال اس طرح کے بہت پریشان کن حالات و واقعات سے میں نے اپنی بہت ارلی چائلڈہڈ تھا، بچپن کا آغاز کیا. اب اس دور میں آخر جب
چار پانچ سال کی، زیادہ سے زیادہ عمر 4-5 سال کی ہوئی، والد صاحب نے سوچا کہ اور تو کچھ ہے نہیں، اب نہ کوئی اسکول، نہ کوئی ادارے، نہ کوئی اویئرنیس تھی، اگر کچھ تھے بھی اویئرنیس تو نہیں تھی نا، کیونکہ جب ہمارے خاندان میں کوئی میرے سے پہلے بلائنڈ تھا ہی نہیں تو اویئرنیس کہاں سے آ رہی۔ ایک روٹین تھی، انہوں نے کہا کسی مسجد میں داخل کرا دیتے ہیں، قرآن پاک تو حفظ کرے نا، تو باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب یہاں سے والد صاحب نے جو نزدیکی مسجد تھی، ان کے جو مولوی صاحب تھے ان سے بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرا پہلا بچہ ہے اور بچہ بلائنڈ بھی ہے، آپ نے اس کو مارنا نہیں۔ انہوں نے کہا جس بندے کو، وہ حافظ اکرام صاحب، مجھے اب تک ان کا نام یاد ہے، جس بچے کو مار نہیں پڑی اس کو تو کبھی حفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب جو بڑے مسجد کے مہتمم تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا بھی دیکھو اس طرح سے ہے، وہ ان کا نام، وہ جو تھے بڑے جو مسجد کے مہتمم تھے، انہوں نے کہا بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے زمانے کی سوٹیاں، جوتے جو بھی ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ بھول نہیں سکتے۔ اصل یہ جو بچوں کو، لڑکوں کو مارتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا کہ انہوں نے اپنا وہ بدلہ چکانا ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے اپنے لڑکے کو پڑھانا تو کسی اور مسجد میں لے جائیں۔ یہ حافظ اکرام صاحب جو ہیں، یہ تو حافظ کسائی پورے شہر میں مشہور ہیں، سنگلیوں سے باندھنا، باندھ کے 2 لڑکوں کو باندھ دینا، 8 دن، 15 دن، اور وہ جو جسمانی تشدد ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی کسی اور مسجد میں لے جائیں۔ ہمارے والد صاحب اور دادا فیصل آباد شہر کے بڑے معززین میں تھے، محکمہ مال سے متعلقہ تھے، ہمارے دادا تحصیلدار تھے، ہمارے والد صدر قانون کو تھے، اور بڑی ایک اثر و رسوخ والی وہ فیملی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب بات سن لیں، میرا بچہ یہیں پڑھے گا اسی مسجد میں، اور اگر اس حافظ اکرام نے مارا یا کچھ کیا تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی۔ اب وہ جب آہستہ پڑھنا شروع کر دیا جی، بہت علی، بہت چھوٹا ہوتا، 3 یا 4 سال سے زیادہ نہیں۔ اب اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا، یہ ہمیں نہیں نہ سمجھ آتی، اللہ تو اللہ ہوتا نا۔ مجھے نوکر نے گود میں اٹھا کے لے جانا اور وہاں بیٹھے رہنا، جو ملازم تھا ہمارا، جب چھٹی ہو جانی تو گود میں ہی اٹھا کے گھر لا کے کرسی پہ رکھ دینا، مجھے کرسی پہ رکھ دینا، اور میری والدہ مرحومہ نے شو لگا دینا اور میں نے ریڈیو سننا شروع کر دینا۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر میں نے ریڈیو سے دلچسپی، اور میں اور ریڈیو، میں کہتا ہوں دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اب بھی جو ہی میں یہ ریکارڈنگ جب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو میں ریڈیو سن رہا تھا، اب ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی تو میں پھر ریڈیو سننا شروع کروں گا، میچ سنوں گا، سب کچھ سنوں گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کے بعد بڑا خوفناک قصہ شروع ہوگا کہ وہ حافظ اکرام عرف کسائی صاحب کے خاندانی یا ذاتی مسائل کیا تھے۔ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو بات کریں گے نا، آپ ذرا ذہن بنائیں کہ یہ اللہ اور رسول کی خدمت کر رہے، قرآن پڑھا رہے، سب کچھ کر رہے، اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ موند کر رکھیں تلاشے بحر و بر کرنے لگے، موند کر آنکھیں تلاشے بحر و بر کرنے لگے، لوگ اپنی ذات کے اندر سفر کرنے لگے۔ میں اور آپ، اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی، آپ کو، آپ یہ چیزیں سنیں، سمجھیں اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو مشن اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے، میں، آپ، بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، لاتعداد لوگ ہیں جو اس مشن میں آئیں گے۔ آپ نے بھی ان کو موٹیویٹ کرنا، وہ اس مشن میں آئیں۔ پھر
آپ کو وہ قصے اور وہ حقیقتیں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گی جو آپ نے کبھی زندگیوں میں سوچی نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے آج کا معاملہ اس موٹیویشن پہ ختم ہو رہا کہ آپ نے اب سوچنا ہے کہ وہ حافظ کرام عرف کسائی کیا کرتا تھا۔ بہت نوازش۔